بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بیان کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اپنی شرافت اور اخلاق کے اعتبار سے عرب کا ممتاز ترین خاندان تھا، اور اپنی بہادری، سخاوت اور اعلیٰ صفات کی وجہ سے پورے عرب کے اندر حضور کے خاندان کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں احادیث کے اندر جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم اصحاب الفیل کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے، تقریباً 1 مہینہ 25 دن پہلے یہ قصہ پیش آیا، جس کو اصحاب الفیل کا قصہ بیان کہا جاتا ہے۔ اور یہ قصہ جو ہے، چونکہ قرآن کریم کے اندر اس سلسلے میں ایک پوری سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، لہذا اس کو ہم نے سورہ فیل کو تلاوت کرنے کے بعد اس قصے کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو قصہ بیان کریں، یہ پورا کا پورا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جس کو ہم ارحاس کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات جو آپ کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوئے، ان میں سے کچھ معجزات ایسے ہیں جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر ہونے لگے تھے، اور کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش آئے، اور کچھ معجزات ایسے بھی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ وہ معجزات جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پیش آئے، ان کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ حمزہ، را، ہا، الف اور صاد، ارحاس کہا جاتا ہے۔ تو وہ معجزات جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پیش آئے، ان میں سے ایک معجزہ اصحاب الفیل کا واقعہ بھی ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات تفسیر کی اور حدیث کی کتابوں میں درج ہیں۔ مختصراً واقعہ یہ ہے کہ یمن کے ملک میں وہاں کا بادشاہ ذو نواس قوم حمیر کا آخری بادشاہ تھا۔ یہ یہودی ہو گیا تھا اور بہت سوں کو اس نے یہودی کر لیا تھا، اور اسی تعصب کی بنیاد پر اس نے نجران کے عیسائیوں کو، جو اس وقت ٹھیک مذہب عیسوی پر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے،
یعنی اس وقت وہ مسلمان تھے، ظلم کیا تھا اور ان کو قتل کیا تھا، خندقیں کھدوا کر اس میں آگ جلائی تھی اور اس میں ان غریبوں کو پکڑ پکڑ کر ڈالا تھا، اس کا ذکر سورہ البروج میں ہے۔ تو ان عیسائیوں میں سے کچھ لوگ جلی ہوئی انجیل لے کر، جو اس نے انجیل کو جلا دیا تھا، جلی ہوئی انجیل لے کر قیصر روم کے پاس فریادی بن کر گئے تھے، کیونکہ قیصر روم عیسائی تھا۔ اس نے نجاشی حبش کے بادشاہ کو، جو اس کا تابع اور عیسائی تھا، مدد کرنے کو لکھا۔ نجاشی نے ابرہہ کو ایک لشکر دے کر یمن کو بھیجا۔ اس نے ذو نواس اور اس کی سلطنت کو برباد کر دیا اور یہ یمن کا بادشاہ بن گیا۔ یہ ابرہہ یمن کا بادشاہ بن گیا ہے، بہت بزاد اور شہوت پرست اور کمینہ خصلت انسان تھا۔ اس نے کعبے کی رونق گھٹانے کے لیے اپنے دارالسلطنت صنعاء شہر میں ایک کنیسہ بنوایا، بہت بڑا عالی شان، اس کی بڑی تیاری کی، اور عرب کے لوگوں کو کعبے کے حج سے روکنے کی کوشش کی۔ عرب کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کا حج کرتے تھے۔ اس نے ان کو روکنا چاہا اور اس کے لیے اس نے طرح طرح کا تشدد ان لوگوں پر کیا اور حکم دیا کہ خانہ کعبہ کا حج نہیں کیا جائے گا، بلکہ میرے کنیسہ کا حج کیا جائے گا جو یمن میں بنایا گیا تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس کے تشدد اور ظلم کو کسی نے قبول نہیں کیا، کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا تھا، اور لوگ خانہ کعبہ کے حج و طواف کے لیے بدستور چلے آتے تھے، اور اس کا کنیسہ جو اس نے بڑا عالی شان اپنی دانش میں بنایا تھا وہ ویران پڑا تھا۔ اس لیے اس کو خانہ کعبہ سے اور مکے سے دشمنی پیدا ہو گئی۔ ادھر ایک واقعہ اور پیش آیا کہ اس کنیسہ کے اندر ایک صفائی کرنے والا غلام کہیے یا نوکر تھا۔ اس نے بجائے اس کے کہ وہ کنیسہ کی صفائی کرتا، اس کے گرجا گھر کو صاف کرتا، اس میں گندگی ڈالی اور بھاگ گیا۔ یہ شخص مکے کا رہنے والا تھا، اور غالباً اس کے اس عمل کی وجہ یہی تھی کہ ابرہہ خانہ کعبہ سے دشمنی رکھتا تھا اور اس کو منہدم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا جس کا حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کے کنیسہ کے کسی حصے میں آگ لگ گئی۔ اس نے کنیسہ کو یہ بڑی شاندار نقش و نگار والی لکڑی سے بنوایا تھا، اس کے کسی حصے میں آگ لگ گئی۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ آگ کسی عرب نے لگائی ہے۔ اب ایک وجہ وہ کہ کسی نے اس میں گندگی پھیلا دی تھی اور وہ بھی مکے کا فرد تھا، اور ایک وجہ یہ کہ آگ لگا دی گئی اور اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آگ بھی کسی عرب نے لگائی ہے، اور دل میں خانہ کعبہ کی دشمنی اور عداوت تو اس کے دل میں پہلے سے موجود تھی، تو اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ہم ایک لشکر بڑا سا لے کر جائیں گے اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود بتایا گیا ہے۔ مکے کی طرف کعبہ بڑھانے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکل چلا۔ اور دل میں اس کی یہ خواہش بھی تھی
کہ میں صرف کعبے کو ڈھانا مشہور کر دوں تاکہ لوگ مجھ سے بھاگیں نہیں. میں یہ ارادہ کر دوں، میں لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دوں کہ میں صرف کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں، یہ بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں، تو راستے میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا تاکہ لوگ بھاگیں نہیں، اور وہ ان سے کاروبار وغیرہ کرتا چلے. لہذا اس نے اس راستے میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو امن دے دیا. جب مکے کے 4 کوس کے قریب رہ گیا اور مکے کے لوگ ڈر کر بھاگ گئے، صرف عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ رہ گئے. جو حاجی لوگ جانتے ہیں، جو جاتے ہیں، وہاں پر ایک وادی ہے، وادی محصر. یہ وادی محصر کے اندر اس نے اپنا لشکر اتار دیا. یہ وہاں پر اپنا لشکر ڈالے ہوئے پڑا تھا. تو اس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آئے. اس نے ان کو تعظیم سے بٹھایا اور پوچھا کہ عبد المطلب تم کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ تمہارے لشکر والوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دے دو. اس نے تعجب سے کہا کہ عبد المطلب تم بڑے شاندار آدمی لگتے ہو، تمہیں اونٹوں کی فکر تو ہے لیکن کعبے کی فکر نہیں جسے کو میں ڈھانے آیا ہوں. وہاں عبد المطلب نے ایک تاریخی جواب دیا کہ اونٹ میرے تھے، مجھے اس کی فکر ہے، اور یہ گھر اللہ کا ہے، وہ ان کی حفاظت کر لے گا. وہ اپنے آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا. لوگوں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. بعض روایات میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے باز آ جائے، مگر وہ نہیں مانا اور اس نے حکم دے دیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے. لشکر چل نکلا. وہ اپنے ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کے اوپر بیٹھ گیا. ہاتھی اس کا چلتا نہیں تھا، لوگ اس کو ہانکتے تھے، وہ آگے قدم نہیں بڑھاتا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں. عبد المطلب وہاں سے واپس آئے تھے تو ایک دعا بھی لکھی ہے. انہوں نے خانہ کعبہ میں آن کر دعا مانگی تھی، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، کعبہ تیرا گھر ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک. اور اے صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما. دعا مانگی انہوں نے. حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے اندر ابرہہ لشکر لے کر آگے بڑھا. اور اس نے زبردست طریقے کے ساتھ حملہ کرنے کا ارادہ کیا. ہر چند اس کے غلام ہاتھیوں کو ہانکتے تھے لیکن اس کا ہاتھی آگے نہیں بڑھتا تھا. جدہ شہر کی طرف سے جو سمندر کے کنارے پر ہے، اچانک بڑے بڑے جانور، بعض کہتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کے تھے، کبھی دیکھے نہیں گئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ سبز رنگ کے تھے، بڑی بڑی چونچوں والے، پرے کے پرے نمودار ہوئے. ایک ٹکری کے ساتھ دوسری ٹکری آتی تھی. 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں اور ایک کنکری ان کی چونچ میں تھی جس کو وہ لشکر کے اوپر پھینک دیتے تھے. پھر اس لشکر میں سے جس کے اوپر وہ کنکری پر جاتی، خواہ وہ انسان ہوتا چاہے جانور، وہ کنکری اس کے سر سے گھس کر زمین تک نکل جاتی. لشکر کو، پورے کے پورے لشکر کو انہوں نے بھس بنا دیا.
حدیث میں آیا ہے کہ ان میں سے بعض کنکریاں بعض صحابہ کے پاس موجود تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریاں پتھریاں پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف ماکول، پھر ان کو اللہ نے کھائے ہوئے بھس کی طرح سے کر دیا۔ یہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضور کے معجزات ظاہر ہوئے، ان کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعد اس واقعے کے تقریباً 55 دن کے بعد پیش آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے ظالموں کو مٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی اور پہچان تھی کہ دنیا کے اندر اب ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے کہ جس سے سارے اندھیرے مٹ جائیں گے۔ کمزوروں پر ظلم ڈھانے والے، اپنی طاقت اور شوکت کو ظلم کی بنیاد پر اور فوجوں کی بنیاد پر انسانوں پر مسلط کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو نیست اور نابود کر دے گا۔ غریبوں کے مسیحا، کمزوروں کے ہمدرد، دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب ناانصافی دنیا سے مٹا دی جائے گی، اب ظلم دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ اب ایک ایسی شخصیت دنیا میں تشریف لا رہی ہے کہ جس کی آمد سے ساری دنیا کے اندر امن اور امان قائم ہو جائے گا۔ اب کوئی کسی کے اوپر ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کا ہاتھ مروڑ دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور واقعہ فیل، ابرہہ کی بربادی، یہ واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو تاریخ فراموش کر سکے۔ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے، گرچہ اس کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن واقعے کا وہ انکار اس لیے نہیں کر سکے کہ ہزاروں انسان جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے ملک یمن سے اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تھے اور واپس بھاگے تھے، اور ابرہہ بھی مارا گیا تھا، اس ملک کا بادشاہ بھی مارا گیا تھا۔ تاریخ سے اس واقعے کو نکالا نہیں جا سکتا ہے، اس کی تفصیلات میں تھوڑی تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن دنیا کی تاریخ سے اس واقعے کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اس واقعے کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضور کی عظمت کو اور خانہ کعبہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی آمد دنیا سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔